बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। एक सियासी मंजरनामा तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तश्कील नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि अहम तरीन पॉलिटिकल प्लेयर, मकबूल तरीन पॉलिटिकल प्लेयर इमरान खान साहब को राज़ी करने की, राम करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हरबों से, प्यार मोहब्बत से भी, दबाव से भी, पाबंदियाँ लगा कर भी, रियायतें करके भी, हर तरह से उनकी पैम्परिंग की जा रही है और उनको बहलाया फुसलाया जा रहा है और उनको ऐसे पैगामात भेजे जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ज़रिए पैगामात भेजे जा रहे हैं कि जिसके बाद इमरान खान साहब को शीशे में उतारने की कोशिश की जा रही है कि शीशे में उतर आएँ इमरान खान साहब, चिकनी चुपड़ी बातें सुने और मामलात हमारे कंट्रोल में आ जाएं। और बुनियादी किरदार सिर्फ एक है और वो हैं हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है, वाक़तन ख़तरे में है। और ख़ास तौर पे जब से उनकी फैमिली के बारे में स्टोरी आई है, आलमी मीडिया की जीनत बनी है, आलमी अखबारात की जीनत बनी है, उसके बाद वो मज़ीद कमज़ोर हो चुके हैं, अखलाक़ी तौर पर भी वो कमज़ोर हो चुके हैं। एक छोटा सा आपको मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। पहले हमारे आर्मी चीफ और हमारे DGISI, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती थी? और उनकी प्रायोरिटीज़ होती थी इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स होती थी उनकी, और उसमें इंटरनेशनल मौज़ूआत और पाकिस्तान रीजन का एक अहम तरीन प्लेयर गिना जाता था। उसके अकॉर्डिंगली ये मामलात होते थे। DGISI एक दिन होते थे पाकिस्तान में, तो अगले दिन होते थे बरतानिया में, और उससे अगले दिन अमेरिका में, और फिर यूरोप में, और फिर सऊदी अरब में। इस तरीके से उनकी एंगेजमेंट्स होती थी और सारी की सारी मामलात क्या होते थे? इंटरनेशनल मौज़ूआत और फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी के इश्यूज़। पाकिस्तान को कलीदी किरदार हासिल था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल ये हो रहा है कि DGISI को सिर्फ एक ही टास्क मिला हुआ है और एक ही टास्क दिया हुआ है उन्हें, और वो ये है कि किसी भी सूरत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ात को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है चीफ इज़ चीफ जी। और ये तो हमने खुद सुना हुआ है, क्योंकि एक ब्रीफिंग थी और जनरल बाजवा साहब ब्रीफिंग दे रहे थे ISI हेडक्वार्टर में। जनरल फैज़ DGISI थे और भी बहुत सारे दोस्त थे। तो ब्रीफिंग और गुफ्तगू थोड़ी सी लंबी होती जा रही थी, तो जनरल फैज़ हमीद साहब उनके पास गए और उनको चिट दी कि जनाब अगली एंगेजमेंट्स हैं तो इसको वाइंड अप करें। तो जनरल बाजवा साहब ने उसका बुरा मनाया और उन्होंने कहा चीफ इज़ चीफ, मैं चीफ हूँ या आप चीफ हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि बैठ जाएं। तो वो बैठ गए और सुबह की भी हुई। और एक तो सारे मीडिया को बताना मकसूद था, जनरल बाजवा ने ये बताना चाह रहे थे कि जनाब मैं हूँ असल चीफ और मेरी ही अथॉरिटी है, बाकी सब मेरे नीचे हैं। तो यही काम इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं और उन्होंने DGISI को सिर्फ एक ही काम दिया हुआ है, और वो यही है कि आपने मेरी एक्सटेंशन को महफूज करना है, और जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट आ रहा है और मुझ पे ज़ाती तौर पर जो पाबंदियाँ लगनी हैं उससे मुझे बचाना है। और उसके लिए आपको जितने वसाइल चाहिए, जितने जो कुछ चाहिए, वो सब कुछ आपको हासिल है। आप जहाँ जाएं, आना चाहें, बुलाना चाहें, करना चाहें, खाना चाहें, पीना चाहें, किसी को दावत करना चाहें, सब कुछ आपको हासिल है जी। ये उनको टास्क दिया हुआ है और इस टास्क की वजह से हो क्या रहा है? ज़ाहिर है जब DGISI को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक टास्क देते हैं और उनको नंबर 1 टास्क, जब भी मीटिंग हो और वो आप छोटी सी एक डायरी होती है, उसके टॉप पे एक ही प्रायोरिटी लिखी हो कि आपने ये काम करना है, और इसको टास्किंग देना कहते हैं। ज़ाहिर है DGISI जब फिर नीचे जाते हैं तो वो अपने DGs को, जो मुख्तलिफ विंग के डायरेक्टर जनरल्स हैं, DGC है, DGB है, DGA है, DGM है, DG फलां है, DG फलां है, तो उन DGs को फिर आगे वो DGISI आगे टास्क दे देते हैं कि आप अपने अपने शोबे में ये काम करें, और ये हमें टास्क मिला हुआ है। तो पूरे का पूरा ISI जो है, पूरी की पूरा सेटअप
ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یہ، اور بہت مؤثر ادارہ ہے. اس سب کے سارے ڈی جیز جو ہیں، تمام ونگز، وہ اے سے لے کے ڈی جی اے سے لے کے ڈی جی ایم تک، سب کے سب ڈی جی ایس تک، وہ سب اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ ٹاسک آگے دے دیا جاتا ہے. پھر آگے ان کا سارا سیٹ اپ اس کام میں لگا رہتا ہے کہ جس نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے وہ میڈیا کو ذمہ داریاں دے گا، ڈی جی ایم ہیں وہ میڈیا کے لیے ہیں، وہ میڈیا کو کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو باہر کے معاملات دیکھتے ہیں اوورسیز کو، وہ ان کے ذمہ لگا دیا. جو ڈی جی سی جو ہیں انٹرنل دیکھتے ہیں، ان کے ذمہ لگا دیا. تو وہ اس سارے کے سارے اوپر پھر نیچے سیکٹر کمانڈرز تک یہ بات چلی جاتی ہے جی. تو یہ کر رہا ہے. جب دوسری جانب ہو کیا رہا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کے زمانے میں جب سے آئے ہیں، اور خاص طور پہ جنرل باجوہ کا، کیونکہ جنرل باجوہ تو جلدی چلے گئے تھے. عمران خان صاحب اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ آپ ڈی جی آئی کو نہ ہٹائیں اور ان کو نومبر تک رہنے دیں، اور یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے یہ ہو جائے، اس کے بعد آپ نے یہ کام کر لینا. لیکن اس وقت ایک ہوا کھڑا کیا گیا، اور جنرل ندیم انجم کو ہر صورت میں لایا گیا اور جنرل فیض کو ہٹایا گیا. اور اس طریقے سے اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. اور اس دوران ہوا یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جنرل باجوہ، جب سے جنرل ندیم انجم آئے، آئی ایس آئی کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ صرف ایک کام پہ لگا دیا انہوں نے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے اور عمران خان کو کرش کرنا ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں. کسی کا گھر توڑنا ہے، کسی کا کاروبار تباہ کرنا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو اغوا کرنا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو مرضی کرنا ہے کریں آپ. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جو اصل کام تھا آئی ایس آئی کا، وہ اس سے وہ توجہ ہٹ گئی، اور آئی ایس آئی کی بھی ہٹ گئی، ایم آئی کی بھی ہٹ گئی. یہی کام ایم آئی کے ذمے بھی ہے. یہ صرف آئی ایس آئی نہیں، ایم آئی کے ذمے بھی یہی کام ہے، اور یہ سارے کام ہو رہے ہیں. پھر عمر ایوب خان صاحب تو مزید انفارمیشن دیتے ہیں کہ مزید جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے ذمہ بھی یہی کام لگا دیا گیا، اور پہلی دفعہ کالے ویگو ڈالے جو ہیں ان کا کلچر سامنے آیا. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اصل کام تباہ و برباد ہو گیا. اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس کے بعد سارے کے ساری پولیٹیکل ایجنڈا آ گیا، اور پولیٹیکل ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اس دوران جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور یہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا. پولیٹیکل ایجنڈا کیا تھا؟ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ایک سائڈ پہ کرنا نہیں تھا، بلکہ جاتی عمرہ کو مسلط کرنا تھا. یہ جو اصل کام ہے یہ تھا کہ جاتی عمرہ کو ہر صورت میں مسلط کرنا ہے، دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے، دوبارہ سے انڈکٹ کرنا ہے. وہ پروجیکٹ بھی ناکام ہو گیا، اور یہ 8 فروری 2024 کو زمین بوس ہو گیا سارا کچھ. اب ساری توجہ اگین وہی ہے، اور ایک خصوصی سیل بنا دیا گیا، اور خصوصی سیل یہی تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کو آپ نے فنح کر دینا ہے. تو یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی، اور یہ سارے کا سارا ایک اینٹی عوام ایجنڈا بن گیا. کیونکہ پاکستان کے عوام 2, 4, 6, 10, 12 سیٹوں کو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ پورے کا پورا الیکشن ہی چوری کر لیں وہ نہیں ہو سکتا. پھر آگے ایک غیر آئینی ترمیم بھی کر دی گئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر ایکسٹینشن بھی لے لی گئی زبردستی. 2 سال 1 سال پہلے ہی قانون تبدیل کروا لیا گیا، اور 2 سال کی مزید ایکسٹینشن لے لی گئی. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ساری کی ساری ایک ناکامیوں کی ایک فہرست ہے، چارج شیٹ ہے. اور از خود اب جو معاملہ ہے، اور اس دوران فوج میں سے کوئی بھی فوری طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے آرمی چیف اور خاکیز کی طرف، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیوی میں بھی اور ادھر آپ کے فضائیہ میں بھی، وہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اور وہاں پہ کیونکہ 3 چیف جو ہیں انہوں نے ایکسٹینشن لی ہے، ایک آرمی چیف اور دوسرے نیول چیف اور تیسرے ایئر چیف، ان تینوں نے ایکسٹینشن لی ہے. اور ان تینوں کا ایک جو یوں سمجھیں کہ لائک مائنڈڈ یہ ہیں. اور اس دوران جس کسی بھی افسر نے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہا
اور خواہ وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے 3 اسٹار سے لے کے نیچے تک ان کو فارغ کر دیا گیا، اور اس میں ہمارے کور کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ کور کمانڈر لاہور موجود ہیں جی، شامل ہیں، کور کمانڈر منگلا شامل ہیں، اور ایک آدھ اور بھی شامل ہیں۔ اس دوران یہ سارا کچھ ہوا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے ادارے اسی کام پہ لگا دیے جائیں تو پھر اداروں کا اصل کام جو ہے وہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ بالکل فوج آتی تھی، ماشاء اللہ بھی لگتے تھے، اور فوج مداخلت بھی کرتی تھی، اور خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرتی تھی، انفارمیشن کو بھی کنٹرول کرتی تھی، معیشت کو بھی کنٹرول کرتی تھی، اور اپنا رسوخ استعمال کرتی تھی۔ لیکن وہ پیچھے بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے، اور اس میں پولیٹیکل ایجنڈا اس حد تک نہیں ہوتا تھا کہ لیکن وہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب ایک سیاسی جماعت، سیاسی حکومت موجود ہوتی تھی، اور اس کو عوام کی پذیرائی بھی موجود تھی، اور اس کو عوامی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی۔ 12، 14، 15، 20 سیٹیں جو ہیں یہ تو آگے پیچھے ہو جاتا تھا، اور یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس بار ایک اپوزٹ معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہے معاملہ جی، اس کی وجہ سے آرمی چیف جو ہیں وہ بہت ہی ویک پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور ہر اعتبار سے۔ دوسرا، ایئر چیف جو ہیں ان کا بھی جو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ایئر چیف اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی کچھ خبریں آ جائیں گی، اور یہ میری ایک ہے، مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی نون لیگ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بھی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی فیملی ممبرز کی، کیونکہ ان کے بھائی بھی ایک MNA ہیں فارم 47 کے، تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ ایسی سیاسی سرگرمیاں اور معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ آنے والی ہیں، اور ان کا بھی چانس موجود ہے، اور وہ آ جائے گا تو مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ تو جب کوئی بھی کسی بھی ادارے کے جو سربراہان ہیں وہ ان کا ذاتی سروائیول جو ہے وہ مسئلہ بن جائے، تو پھر باقی جو قومی ایشوز ہیں اور وہ پھر قومی سلامتی کے معاملات ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس یہی وجہ ہے کہ DG ISPR کی جتنی بھی پریس بریفنگز ہوئی ہیں آج تک معاملہ دہشت گردی ہمارے عروج تک پہنچ چکی ہے، اور لیکن آج تک ہمارے DG ISPR نے ایک بھی پریس کانفرنس خالصتاً سیکورٹی ایشو پہ نہیں کی۔ ان کی تمام پریس کانفرنسیں شروع ہوتی ہیں عمران خان سے، ختم ہوتی ہیں عمران خان پہ، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ساری معاملات چل رہے ہیں جی، اور ان کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ایک کور کمانڈر کو جو ہے وہ تبدیل کروا لیا، جناب کروا لیا، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور خبر آپ کو دیتا ہوں جی۔ آج کل ایک خبر چل رہی ہے، اور وہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کی، کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اور ان کی مریم صاحبہ کی جو معاملات ہیں گڑبڑ ہیں، اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ چیف منسٹر، کوئی بھی ہو چیف منسٹر، وہ KP ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، جب کسی بھی CM کے ساتھ، کسی بھی CM کے ایونٹ میں جا کے آرمی چیف ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ایونٹ میں شرکت کریں، وہ گرین انیشیٹو ہوا، اور ایک ہوا کیٹل شو۔ اس کے بعد مریم صاحبہ جو ہیں وہ بالکل سنبھالے نہیں جا رہی تھیں کہ جناب یہ ہے میری اتھارٹی، یہ ہے میری طاقت، اور اس کے بعد انہوں نے ذرا شروع کر دیا جی، ظاہر ہے جی، انہوں نے ایک میسج چلا گیا کہ جناب چیف ہمارے ساتھ ہیں، چیف ہمارے ساتھ ہیں، یہ میسج چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ پھڈا ہو گیا محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ تو محسن نقوی صاحب کے ساتھ پھڈا ہوا تو ظاہر ہے محسن نقوی صاحب پہلے کیونکہ ایک افسر، بہت ہی سینئر افسر کو تبدیل کروا چکی تھی وہ، اور اس لیے وہ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محسن نقوی صاحب بھی ایزی ہیں، تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو بھی چیلنج کر دیا، لیکن یہ کام الٹا پڑ گیا اور معاملات خراب ہو گئے۔ یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ان کی صلح کروائی گئی، اور صلح میں پھر مریم صاحبہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑا،
اور नवाज शरीफ साहब को भी बैक फुट पे जाना पड़ा कि ये आपने गलत जगह पे पंगा ले लिया है और ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी मामले को हल करें। तो वो खैर मैं आपको कुछ एक तस्वीर दिखाता हूँ, वो बड़ा गौर तलब तस्वीर है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये तस्वीर है इमरान खान साहब, इधर इमरान खान साहब के साथ को एंगेज किया जा रहा है। मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, लेकिन मेरी जो ज़ाती मालूमात हैं वो ये हैं कि इमरान खान से मामलात तय करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है मामलात तय करना चाहते हैं, और वो चाहते ये हैं कि जनरल साहब जो हैं उसमें उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, उनके मामलात को न छेड़ा जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, और तहफ़्फ़ुज़ यही है कि उनकी एक्सटेंशन को डिस्टर्ब ना किया जाए और उन्हें 2027 तक काम करने दिया जाए। ये एक बुनियादी मसला है इमरान खान साहब के साथ मामलात इस तरीके से। बाकी सारी बातें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं, और इमरान खान साहब को वो इलेक्शन देने के लिए भी तैयार हैं, वो उनको रिहा तो बिल्कुल वो कहते हैं जी जब आप कहेंगे हम आपको रिहा कर देंगे, इलेक्शन करवाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एक मुनासिब वक्त वो मांग रहे हैं ताकि ये चीज़ें मामूल के मुताबिक ऐसे लगे जैसे नॉर्मल अंदाज में हो रहा है, और कुछ माहौल बनाया जाएगा जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया था। तो इमरान खान साहब जो हैं अभी तक वो काबू नहीं आ रहे, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो इमरान खान साहब ने इतने ज़ख्म इस दौरान खा लिए हैं कि अब वो एतबार किसी पे भी नहीं करना चाहते, और एक एतबार नहीं करना चाहते, नंबर 2 कोई बैसाखी उनको वो इस्तेमाल भी नहीं करना चाहते, और बैसाखियों की उनको ज़रूरत भी नहीं है। उनको पता है कि जब भी इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से क्लीन स्वीप करते हुए तमाम पूरे मुल्क में उनका हुकूमत होगी और इक़्तिदार होगा। ये इमरान खान साहब को पता है, और ये इदारों को भी पता है ये सारी बातों का, इसलिए उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। तो लिहाजा वो सिर्फ ये चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फौरी इलेक्शन, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। और अगर आप संजीदा हैं तो फिर तमाम सियासी कारकुनान को, रहनुमाओं को रिहा करना शुरू करें, और 9 मई पे उनका बड़ा क्लियर पॉइंट है जी, और वो कहते हैं कि 9 मई तहकीकात करवाएं, पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो आपकी अपनी रिपोर्ट है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक बगावत थी, आप उनसे करवाएं शुरू, और उसमें पीटीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पीटीआई इन्वॉल्व होगी तो हम माफ़ी मांग लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, 26 नवंबर इस्लामाबाद का कत्लेआम, उसकी तहकीकात करवा लें, क्योंकि इस्लामाबाद की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई, 9 मई की सारी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर की फुटेज भी गायब, इस्लामाबाद की भी गायब? ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा इसके पीछे कोई ना कोई आर्किटेक्ट तो है। ये हो गया। उसके बाद ही अगली बात जो है, हाँ, ये सारी बातें मौजूद हैं। अब एक आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ। ये मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, और उससे पहले माफ़ी तलाफी हुई, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई, और मुलाकात तब हुई है जब इमरान खान से मुलाकातें हो चुकी, और इमरान खान से जो पाक पैक वाले आ चुके, पाक पैक या आप कह लें 5 प्रोफेशनल जो अमेरिका से आए थे पाकिस्तानी, उनकी मुलाकात DGISI है, पूरा दिन रही, और जब खबर आउट हो गई, और फिर अली अमीन गंडापुर और इनकी मुलाकात हुई। लेकिन ये जो अमरीकियों की पाकिस्तानी अमेरिकन की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद ये मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, और उसमें यकीनन कोई पैगाम ही गया होगा, मेरी इत्तला के मुताबिक कोई यकीनन पैगाम गया होगा। और जो पैगाम गया उसके बाद नवाज शरीफ साहब की भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और मरीम साहिबा की भी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है, ज़ाहिर है जब तस्वीर आप जारी करते हैं तो मुख्तलिफ तस्वीर ली जाती हैं, उनमें से कोई एक तस्वीर जारी की जाती है। जो तस्वीर जारी की गई है वो बड़ी बहुत ही भयानक किस्म का नक्शा पेश कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैठे हैं, अभी आप देख लेंगे, मैं कहूँगा कि इसको ज़रा थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके दिखाएं। ये बैठे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, ये मोहसिन नकवी साहब हैं, और उनसे दूर जो हैं वो बैठी हैं सिंगल सोफे पर नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, उनके साथ मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, पीछे टेबल लैंप नज़र आ रहा है, और आगे फिर सिंगल सोफे पे ही
بیٹھی ہیں مریم صاحبہ. اور اس کے بعد اب ہم ذرا ان تصویروں کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. ان تصویروں کو کھولیں تو یہ ہے مریم صاحبہ کی تصویر. اب مریم صاحبہ کی تصویر آپ دیکھ لیں اور ان کے فیس ایکسپریشنز دیکھ لیں اور تصویریں بولتی ہیں اور وہ کس حد تک پریشان ہیں اور کس حد تک وہ بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ غموں سے نڈھال کوئی ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد حالات بہت ہی خراب ہیں. یہ ہے کہ حالانکہ مریم صاحبہ جو ہیں ہر وقت کوشش کرتی ہیں کہ وہ فریش نظر آئیں اور بالکل وہ کانفیڈنس کے ساتھ پورے اعتماد نظر آئیں. اور لیکن یہ تصویر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے, آنکھیں دیکھیں اور اس کے بعد پریشانی کا عالم دیکھیں. اس کے بعد اگلی تصویر ہے محسن نقوی صاحب کی. محسن نقوی صاحب کی تصویر کو آپ ملاحظہ کر لیں, وہ نواز شریف صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کا فیس ایکسپریشن آپ کے سامنے ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کس حد تک مطمئن اور نارمل نظر آ رہے ہیں. مطمئن نہیں ہے, نارمل نہیں ہے, اور وہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ یقیناً بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے. اس کے بعد آ جائیں نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب نے ان کی بات سنی اور بات سن کے وہ بھی ایک بہت ہی کراہت والے لہجے میں, کراہت والا ایکسپریشن ہے اور حیران بھی اور غصے میں بھی, اور بہت ہی یعنی کہ نیگیٹو امپریشنز ہیں, یہ پازیٹیو نہیں ہیں کیونکہ اس میں نہ ہی یہ ریلیکسنگ ایٹیچیوڈ ہے اور ریلیکسنگ فیس ہے. یہ آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کو. تو ان حالات میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد پھر عمران خان صاحب سے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی ملاقاتیں ہوئیں اور وہ الگ سے ہوئیں. تو یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں, اور ظاہر ہے جی چیف از چیف, ہم نے یہ تو سنا ہوا اور وہ تو کہتے ہیں کہ بس جو چیف نے کہہ دیا سو کہہ دیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور اس لیے ہر کسی کو اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے جو ایک تھا پولیٹیکل ایجنڈا یا تھا کہ جناب ہر صورت میں ہم نے یہ جاتی عمرہ کو انسٹال کرنا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیزیں اب وہیں پہ رہیں گی کیونکہ اس سے پیچھے آنا پڑے گا. اور اگر جنرل صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو اور ان کا ٹینیور پورا ہو جائے, جو کہ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے, اور پھر کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا, بہت مشکل ہوگا, اس لیے باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کروں گا. تو فی الحال پھر اس میں یہ ہے کہ جب یہ ہوئی ملاقات, ایک اور خبر بھی دے دوں کہ فلفور شہباز شریف صاحب جاتی عمرہ گئے تھے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے, اور شہباز شریف صاحب گئے کیونکہ فون پہ بھی بات ہو سکتی تھی, فون پہ نہیں ہوئی تھی, گئے تھے جاتی عمرہ اور ان سے ملاقات ہوئی تھی. اور اس میں بھی یہ ساری کی ساری جو عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہیں ان انگیجمنٹ کے بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی. اور وہ پوچھ رہے تھے, نواز شریف صاحب نے یقیناً یہی پوچھا ہوگا کیونکہ ہم تو نہیں تھے اور نہ ہی خبر جاری کی گئی اور ہم یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ ذرائع سے یہ پتہ چلا, نہیں, کیونکہ دونوں بھائی تھے اور جاتی عمرہ میں تھے. تو اس ملاقات کے فوراً بعد ہوئی تھی جو کہ پاکستانی امریکنز کی DGISA کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہوئی, اس کے بعد یہ ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی. تو اس میں بھی یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور اسی لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں آرمی چیف کی, ان کو پیمپر کر رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کر رہے ہیں. تو فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.